الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کے مہینے سے نوازا اور پھر اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے اور دیگر عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق بخشے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب العالمین نے جو روزے کا مقصد بیان کیا ہے تو کیا ہم نے روزے کے اس مقصد لعلکم تتقون کو پا لیا ہے؟ کیا ہم متقی بن پائے؟ کیا روزے نے ہمارے اوپر اثر کیا؟ روزے سے ہم نے کیا سیکھا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب لینا ہم سب پر لازم ہے کہ ہم نے ایک مہینے بھوک و پیاس کی شدت میں گزارا، روزے رکھے، قیام اللیل کیے، قرآن کی تلاوت کی، صدقہ و خیرات کیے، زکوٰۃ نکالی، رب کے حضور عاجزی اور انکساری کی، دعاؤں میں روئیں، گڑ گڑائیں، طاق راتوں میں اپنی بستروں سے الگ تھلگ رہتے ہوئے عبادت و بندگی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، غرض کے رب کو راضی کرنے میں ہم نے جی توڑ محنت کی ہے۔ رب العالمین نے روزے کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری بتایا ہے، تو کیا ہم پریکٹس لینے اور دینے کے بعد اللہ رب العزت کے منشا کو پا لیا؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو متقین کے گروہ میں داخل کروا لیا؟ کیا ہم سے رب راضی ہوا؟ کیا ہمارا دل حلال پر مطمئن اور حرام سے بیزار ہوا؟ کیا ہم نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے لگا لیا؟ کیا ہم نے عصیان اور طغیان کا راستہ چھوڑ کر صراط مستقیم کو اپنا لیا؟ کیا ہم نے اپنے نفس کو اللہ اور اس کے رسول کا غلام بنا لیا؟ کیا ہم نمازی بن گئے؟ کیا ہمارے دل میں اللہ کا خوف جاگا؟ کیا ہمارے اندر خیر کا جذبہ بیدار ہوا؟ کیا ان سارے سوالوں کے جوابات ہمارے پاس اس بات میں ہیں؟ اگر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ روزے نے ہم پر اپنا اثر ڈالا ہے اور ہم نے روزے کے مقصد کو کسی حد تک حاصل کر لیا ہے۔ بس اللہ کا شکر بجا لائیں، اور اگر ان سارے سوالوں کے جوابات نفی میں ہیں تو جان لیجئے کہ ہم نے منزل پائے بغیر ہی ایک مہینے کے کٹھن ایام کی مسافت کو طے کر دیا۔ کہیں ہمارا شمار ان لوگوں میں سے تو نہیں جن کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ایسے روزے دار ہیں جنہیں سوائے بھوک و پیاس کے کچھ ملنے والا نہیں، العیاذ باللہ، اور کتنے ایسے قیام اللیل کرنے والے ہیں جنہیں سوائے رات میں جاگنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں۔ کیا ہم نے غور و فکر کیا کہ کہیں ہمارا شمار انہی لوگوں میں سے تو نہیں؟ کہیں ہم ان بدبختوں میں سے تو نہیں؟ اللہم احفظنا، جن کے اوپر جبرائیل امین نے بدعا کرتے ہوئے کہا، جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں گیا، تو اللہ ایسے انسان کو ہلاک و برباد کرے۔ اس نورانی بدعا پر حبیب کائنات نے آمین کہا۔ ہم نے خوشی خوشی عید منا لی، نئے کپڑے پہن لیے، کیا لمحے بھر کے لیے بھی ہمارے دماغ میں یہ کھٹکا کہ ہماری مغفرت ہوئی کہ نہیں؟ سوچئے، غور و فکر کیجئے، روزے سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ کیا روزے رکھ کر ہم نے اپنے نفس کو ضبط کرنے کا سبق لیا؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو اپنے نفس کی غلامی سے آزادی دلائی؟ اگر نہیں تو پھر ہم نے ایک مہینے ایک ایسا درخت لگایا جو بے پھل ثابت ہوا، کیونکہ روزہ انسان کے نفس و جسم کے تین اہم بنیادی مطالبے، یعنی کہ غذا کا مطالبہ، صنفی مطالبہ اور آرام کا مطالبہ پر حد درجہ بریک لگاتا ہے۔ یہ نفس کے تین ایسے پھندے ہیں جو ایک انسان کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ غذا کا مطالبہ ایک انسان کو بندہ شکم بنا دیتا ہے، پیٹ کا غلام بنا دیتا ہے۔ صنفی جذبہ ایک انسان کو حیوانیت کے اسفل السافلین میں پہنچا دیتا ہے، اور جسم کے آرام کی طلبی سے ایک انسان کے اندر قوت ارادی اور یقین محکم کی کوئی طاقت باقی نہیں رہتی۔ روزہ انہی تین خواہشوں کو بریک لگانے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ یہ مشق، یہ پریکٹس صرف ایک دن کی نہیں بلکہ پورے تسلسل کے ساتھ 29 یا 30 دن کے ایک مہینے پر محیط ہے۔ 720 گھنٹے کے لیے یہ پروگرام من جانب اللہ محض اس لیے دیا جاتا ہے کہ مومن نفس کے ان تین سب سے زیادہ زوردار حربوں کا مقابلہ کر کے وہ اپنے سارے ہی سفلی جذبات اور خواہشات پر قابو پا لے۔ اس کے نفس کا عنان اقتدار، لامتناہی خواہشات، کبھی ختم نہ ہونے والے خواہشات کی باغ دوڑ اس کے اپنے ہاتھ میں ہو، ہمیشہ یہ غالب رہے، اور اس کا نفس مغلوب، جسے یہ مقصد حاصل نہ ہوا
اس نے خام خواہ اپنے آپ کو بھوک و پیاس اور رات میں جاگنے کی تکلیف دی۔ قرآن بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا۔ مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک تحریر میں لکھتے ہیں کہ یہ روزہ دراصل اخلاقی تربیت گاہ ہے، جہاں سے آدمی کامل ہو کر، مکمل ہو کر اس طرح نکلتا ہے کہ خواہشات کی لگام اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ خواہشات اس پر حکومت نہیں کرتی، بلکہ وہ خواہشات پر حکومت کرتا ہے۔ جب وہ محض اللہ کے حکم سے مباح اور پاک چیزوں کو ترک کر دیتا ہے تو ممنوعات اور محرمات سے بچنے کی کوشش کیوں نہ کرے گا؟ جو شخص ٹھنڈے میٹھے پانی اور پاکیزہ اور لذیذ غذائیں خدا کی فرما برداری میں چھوڑ سکتا ہے، وہ حرام اور نجس چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اور یہی لعلکم تتقون کا مفہوم ہے۔ گویا کہ جس مسلمان نے روزے کی حالت میں حلال و جائز چیزوں کو چھوڑ دیا تھا مگر بعد رمضان حرام چیزوں کو نہ چھوڑ سکا تو وہ روزے کے مقصد سے محروم رہا۔ کیا روزے رکھنے کی وجہ سے ہم 5 وقت نمازی بن پائے؟ اگر نہیں تو جان لیجئے کہ ہماری بھوک و پیاس کی اللہ کے نزدیک کوئی حقیقت نہیں۔ اگر ہم نمازی بن نہ پائے تو ہمارے یہ روزے، ہمارے یہ قیام اللیل سب رائگاں اور بیکار ہیں۔ مچھر کے پر کے وزن کے برابر بھی اللہ کے نزدیک کوئی وزن نہ ہوگا۔ روزے فرض کیے جانے کا اولین مقصد ہی یہی ہے کہ ہم نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان 1 ماہ مسلسل فرائض و نوافل نمازوں کی پابندی کرنے کے بعد عید کے بعد نیکیوں کی اس عادت کو ترک کر دیتا ہے، اور اسی کے برعکس اگر کوئی مسلمان صرف ہفتہ 10 دن ہی اگر کوئی برا کام کرے، مثلا سگریٹ نوشی کرے، اور آپ اسے کہیں کہ بھائی یہ بری چیز ہے چھوڑ دے، تو وہ انسان فوراً یہ کہے گا کہ کیا کریں بھائی صاحب، اس کی عادت پڑ گئی ہے، نہیں چھٹ رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیسی مکاری اور عیاری ہے! ایک چیز جو مسلسل مہینہ چلتی رہی اس کی عادت نہیں ہوئی، اور ایک چیز جو صرف 8-10 دن میں آئی اس کی عادت ہو گئی۔ ذرا سوچئے کہ ہم نے رمضان میں 1 مہینے مسلسل نفل نماز یعنی تراویح کے لیے رب کے حضور کھڑے رہے، دن بھر کی تھکاوٹ کے باوجود ہم نے آرام کو چھوڑ کر رب کو راضی کرنے کی کوشش کی، مگر افسوس کہ اب ہم فرض نمازوں کے لیے 10 منٹ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ ایسا کیوں؟ بھلا فرض کے مقابلے میں نفل کہاں؟ اللہ ہم سے پہلے فرض نمازوں کے بارے میں سوال کرے گا، نہ کہ نفل نمازوں کے بارے میں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے 1 مہینے نفل نماز ادا کر کے اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دی، چلو یہ تو ادا کر لیں، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یاد رکھیں یہ شیطانی حربے اور اس کے پھندے ہیں کہ اس نے بڑے ہی چالاکی سے ہماری محنت پر پانی پھیر دیا۔ کیا قرآن سے آپ نے کچھ سبق لیا؟ ہم نے رمضان میں کئی قرآن ختم کیے ہوں گے، مگر کیا اس تلاوت کلام پاک سے ہماری زندگی میں انقلاب آیا؟ کیا تلاوت قرآن سے ہمارے ایمان میں زیادتی ہوئی؟ کیا ہم نے تلاوت سے اپنے ازلی دشمن کو پہچانا؟ کیا ہم شیطان ملعون کے مکر و فریب سے واقف ہو گئے؟ کیا ہمارے اندر اطاعت الہی اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ جاگا؟ کیا ہم نے دوران تلاوت حلال و حرام کو جانا؟ کیا ہم قرآن پڑھ کر صراط مستقیم پر گامزن ہو گئے؟ کیا ہم نے قرآن کو اپنا امام بنایا؟ اگر نہیں تو یاد رکھیے یہی قرآن کل بروز قیامت ہمارے خلاف دربار الہی میں مقدمہ دائر کرے گا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا یا پھر تمہارے خلاف۔ یاد رکھیں آج اگر ہم نے تلاوت کر کے اسے غلاف میں ڈال کر بند کر کے رکھ دیا اور اس کے مطابق زندگی نہ گزاری تو کل یہی قرآن ہمیں جہنم میں ہانک کر لے جائے گا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی جس نے اس قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا اسے یہ قرآن جہنم میں داخل کر کے ہی رہے گا۔ کیا روزے رکھنے کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر و خوف پیدا ہوا؟ کیا ہمارے دلوں میں تقوی اور للہیت پیدا ہوئی؟ کیا ہمارے خلوت اور جلوت کی محفلیں یکساں ہوئیں؟ کیا ہمارا ظاہر و باطن پاک و صاف ہوا؟ اگر نہیں تو پھر جان لیں کہ سوائے بھوک و پیاس برداشت کرنے کے ہمارے رجسٹر میں کچھ بھی شامل نہیں ہوا۔ ذرا سوچیں کہ سخت گرمی کی تپش بھی ہے، پیاس بھی لگی ہے، منہ میں وضو کے دوران پانی بھی موجود ہے، مگر ہم نے اپنے اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر
ایک گھونٹ نہیں لیا بلکہ پانی کی تری کو بھی تھوک دیا۔ پے در پے ایک مہینے تک ہماری یہ حالت رہی، مگر رمضان ختم ہوتے ہی ہمارے دلوں کی کیفیت بدل گئی۔ کیوں؟ کیا روزے رکھ کر ہم نے یہ سیکھا اور جانا کہ اپنی تمام عبادتوں میں اخلاص رکھنا ضروری ہے؟ اگر نہیں تو بیکار ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں ہمارے اندر ہر وقت یہ احساس جگا رہتا تھا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مگر رب دیکھ رہا ہے۔ اب ہمارے دلوں کے اندر ایسا احساس نہیں، آخر کیوں؟ کیا ہم نے روزے رکھ کر اپنی آزادی اور خود مختاری سے دستبرداری اختیار کر کے اللہ کی حاکمیت کا اعتراف کر لیا؟ کیا ہمارے اندر احساس بندگی کا شعور جاگا؟ کیا ہمارے اندر اطاعت الہی کا جذبہ پیدا ہوا؟ کیا ہم ہمیشہ کے خیر کے عادی بن گئے؟ اگر نہیں تو پھر ہمارے روزے کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ روزے کی حالت میں ایک مسلمان اپنی تمام خواہشات کو بالائے طاق رکھ کر وہی کرتا ہے جو اس کے رب کا حکم ہے۔ کیا ہم نے ایک مہینے کے روزے سے اپنی زبان کو کنٹرول اور قابو میں رکھنا سیکھ لیا، جھوٹ بولنا بند کیا، گالی گلوچ بند کی، فحش اور بیہودگی کو چھوڑ دیا؟ اگر نہیں تو پھر ہم روزے کی مقصد سے محروم رہیں، کیونکہ روزہ یہ صرف کھانے پینے کو چھوڑ دینے کا نام نہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، یعنی روزہ صرف کھانے پینے کو چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو ہر بیہودہ کام اور فحش و منکر چیزوں سے بچنے کا نام ہے۔ اب اگر ہم نے اپنے آپ کو ہر طرح کی بیہودگی سے بچا لیا ہے تو خیر، ورنہ ہمارے روزے صرف بھوک و پیاس کے تھے، کیونکہ ہمارے آقا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، یعنی جس شخص نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ ایسا شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ کیا روزے رکھ کر ہم نے اپنے آپ کو ہر قسم کی بد اخلاقی سے بچنے کی تربیت لے لی ہے؟ کیا ہم نے غصے کو پینے کا درس لے لیا ہے؟ کیا ہم نے غیظ و غضب، لعن و ملامت کو ترک کرنے کا عہد لے لیا ہے؟ اگر نہیں تو ہم نے روزے کی اصلیت کو سمجھا ہی نہیں اور اسے یوں ہی گوا دیا، کیونکہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات پر زور دی گئی ہے کہ اگر کوئی تم سے بحالت روزہ کوئی لڑائی جھگڑا کرے یا لڑائی جھگڑا کرنے پر آمادہ کرے تو اسے انی صائم کہنا چاہیے، گویا کہ روزہ آدمی کے اندر قوت و برداشت کا مادہ پیدا کرتا ہے، اور یہ سبق دیتا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی ناروا سلوک کرے تو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ کیا ہم نے روزے کو رکھ کر انسانیت کی ہمدردی کا سبق لیا؟ اگر نہیں تو ہم روزے کی روحانی فوائد سے بے بہرہ ہیں۔ ذرا سوچیں، جس طرح روزے کی حالت میں ہمیں بھوک و پیاس کی شدت و تکلیف کا سامنا رہا، ٹھیک اسی طرح سماج و معاشرے میں ایسے کتنے غریب اور لاچار افراد موجود ہوتے ہیں جنہیں ہمیشہ بھوک و پیاس کا سامنا رہتا ہے۔ جو ہماری حالت رمضان میں دن کے 14 یا 15 گھنٹے رہتی تھی، کیا وہی حالت ہمارے آس پڑوس میں کچھ غریبوں کی تو نہیں؟ اور ہم ان کی حالت سے لاپرواہ ہیں۔ یاد رکھیں، روزہ یہی احساس جگاتا ہے کہ تکلیف کو انسان محسوس کر کے دوسروں کی خبر گیری کرے۔ کیا ہم نے روزے رکھ کر حرام چیزوں کو چھوڑنے کا سبق لیا؟ اگر نہیں تو پھر ہم نے اپنی محنت پر خود سے پانی پھیر دیا۔ ذرا سوچیں کہ جب ہم نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جائز اور مباح اور حلال چیزوں کو روزے کی حالت میں چھوڑ دیا تھا تو پھر اب حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ جس رب نے روزے کے دوران حلال کو حرام کیا تھا، اسی رب نے ہم پر کچھ چیزیں حرام بھی کی ہیں۔ جب وہ ترک کر سکتے تو یہ کیوں نہیں ترک کر سکتے؟ دراصل ہم نے روزے کے روحانی مقصد کو جانا ہی نہیں، بلکہ رسماً ہم نے بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کیا۔ کیا روزے رکھنے کی وجہ سے ہم نے وقت کی اہمیت کو سمجھا؟ اگر نہیں تو ہم نے دراصل روزے کے مقصد کو جانا نہیں۔ ہمارے اوپر روزے کا ایک اثر یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم وقت کا قدرداں بن جائیں۔ ذرا سوچیں کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں اپنے مصروف ترین زندگی سے وقت کو نکالا، کاروبار کو چھوڑ کر نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کیا، ٹھیک وقت پر سحر و افطار کیا، مگر اب ہم ویسے وقت کا خیال نہیں رکھ پا رہے ہیں جیسے کل رمضان میں رکھ پاتے تھے۔ آخر کیوں؟ کل رمضان میں ہم نے وقت کو مات دے دی تھی اور آج ہم خود وقت کی تلوار سے کٹ گئے۔ کیوں؟ ایک مہینے وقت کا اہتمام کر کے بھی بے وقت ہو گئے۔ ظہر پڑھی تو عصر نہیں، مغرب پڑھی تو عشاء نہیں۔ سحر کے لیے کل 3 بجے اٹھ جاتے تھے مگر آج فجر کے لیے ہماری آنکھیں بند ہو گئیں۔ آخر کیوں؟ یاد رکھیں، رمضان اور عید کے اوقات، سحر و افطار کے اوقات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں
کہ ہماری زندگی ہمیشہ وقتوں کے حساب سے گزرنی چاہیے؟ کیا روزے رکھنے کی وجہ سے ہمارے اندر استقامت، عزم، حوصلہ، قوت، مصائب و مشکلات سے لڑنے بھیڑنے کا مادہ پیدا ہوا؟ اگر نہیں تو پھر ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ذرا سوچیں کہ مئی کے مہینے کی دھوپ اور پیاس کی شدت نے بھی ہمیں روزہ توڑنے نہ دیا۔ ہمارے ایمان کے آگے یہ گرمی بھی کچھ کام نہ آئی۔ پھر آج ہمیں کیا ہوا کہ ہمارے اندر وہ عزم و استقلال نہیں جو کل تھا۔ حق کی راہ سے ہم ہٹ گئے، نمازی سے ہم بے نمازی بن گئے۔ کہیں ہم نے اپنے ہاتھ سے ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی تو نہیں مار لی؟ کیا رمضان کے مہینے سے ہم نے وحدت کا سبق لیا؟ کاش کہ امت مسلمہ نے رمضان کے مہینے سے وحدت کا سبق لیا ہوتا تو آج امت مسلمہ یوں نہ پارہ پارہ ہوتی، کیونکہ پورے عالم میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے اور بستے ہیں وہ فرض روزے صرف رمضان کے مہینے میں ہی چاند دیکھ کر رکھتے ہیں۔ امیر و غریب سب ایک ساتھ روزے کی شروعات رمضان سے اور اختتام شوال سے کرتے ہیں۔ امیر ہو یا غریب، مشرق کا رہنے والا ہو یا پھر مغرب کا، سب کے سب روزے کی شروعات صبح صادق سے کرتے ہیں اور اختتام غروب آفتاب پر کرتے ہیں۔ کاش کہ ہم مسلمانوں نے ان سب چیزوں پر غور و فکر کیا ہوتا تو آج اتنے اختلاف میں نہ پڑے ہوئے ہوتے۔ کیا ہی خوب کہا تھا علامہ اقبال نے، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔